there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کیا کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کریں دین کی، کیونکہ جو نصیحت ہے یہ ایک مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی مومن نصیحت پکڑتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو اصلاح کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ نصیحت ہے کہ نماز کے طبی اور جسمانی فوائد۔ سامعین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ دین کا سب سے اہم رکن ہے، اور دین اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن و حدیث سے اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد ایک صورت میں آتا ہے کہ جب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن، لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنت والے لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ تو سب سے پہلے جو بات وہ کہیں گے ہمارا سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ من ہدمہا، جس نے نماز کو گرا دیا فقد ہدم الدین، اس نے گویا کہ سارا دین ہی گرا دیا۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا نا اس کا دین ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک چھت ہے وہ بغیر ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان کا ایمان بھی، انسان کا اسلام بھی کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ اہمیت ہے نماز کی اسلام میں۔ اور نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمیں دو طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو ہمیں آخرت میں ہوگا کہ اللہ رب العزت اس نماز کی وجہ سے ہمیں جنت دیں گے، اور کچھ فوائد اس نماز کے ہمیں دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ منکر سے مراد ہر وہ بری بات ہے جس سے قرآن و حدیث منع کرتا ہے، منکر میں شامل ہے۔ تو نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے منع کرتی ہے، برائیوں سے انسان کو روکتی ہے، انسان کے اندر ایسی کوالٹی پیدا کرتی ہے کہ انسان برائیوں سے بھاگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز کو دل لگا کے پڑھا جائے۔ تو یہ نماز جو روحانیت انسان پیدا کرتی ہے یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو نماز کے دنیا میں ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں طبی اور جسمانی، وہ کیا کیا ہیں اس کے بارے میں علماء اور محققین نے علیحدہ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے علامہ ابن قیم کا قول نقل کرتا ہوں۔ ان کا یہ قول طب نبوی میں موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نماز ہے دل اور بدن کو، ان دونوں کی حفاظت کرتی ہے نماز۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عالمگیر خان نماز کے طبی فوائد میں لکھتے ہیں کہ جو نماز ہے انسان کو روحانیت اور طمانینت قلب مہیا کرتی ہے، یعنی انسان کی روح کو تازہ کرتی ہے، پاک کرتی ہے، اور اس کے بعد انسان کے دل کو کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے کئی فوائد ہیں کہ انسان کو چاق و چوبند رکھتی ہے، اعصابی تکلیفیں، جوڑوں کے درد، جوڑوں کی بیماریاں اور غذا ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی یہ نماز ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے وہ فوائد ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ نماز سب سے اہم جو اس کا فائدہ ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ چربی کی بیماری ہے۔ انسان کے جسم پہ چربی بہت ہوتی ہے، موٹاپا بہت ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں چربی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو حضرات یہ ان کا جو قول ہے
یہ اسلام اور طب ان کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 5 میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا قول ہے حکیم محمد طارق محمود چغتائی کا، تو وہ نماز کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ نماز کی کیا فائدے ہیں نماز کے طبی اور جسمانی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نماز انسان کے اندرونی اعضاء مثلا دل، جگر ہے، گردہ ہے، پھیپھڑے ہیں، دماغ ہے، آنتیں ہیں، معدہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بعد گردن کی ہڈی ہے اور سینہ ہے، اور یہ نماز انسان کے جسم کو خوبصورت بناتی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کے لیے نماز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی انسان کو اندر سے بالکل کنٹرول کرتی ہے اور انسان کا سارا اندر وجود جو ہے اس کو بہتر رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس کے بڑے فوائد ہیں بیماریوں میں دیکھا جائے تو آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ڈاکٹر ماجد زمان خان، وہ ایک دفعہ یورپ میں گئے، فزیوتھراپی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ورزش تھی وہ بالکل نماز جیسی تھی، کہ وہ لوگوں کو نماز جیسی ورزش کراتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ٹیسٹ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے جن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ان کی انہوں نے پھر ایک لسٹ تیار کر لی۔ تو اس لسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان کے جسم سے کون کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو نماز ہے دماغی امراض کے لیے سب سے بہترین ہے، انسان کے دماغ کو بہتر رکھتی ہے، کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ویسے تو عام طور پر انسان کا جو دل ہے وہ نیچے ہے، دماغ اوپر ہے، تو جو انسان کا دل پمپ خون نیچے کرتا ہے تو وہاں پر دماغ تک خون صحیح طرح پہنچ نہیں سکتا۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے تو یہ سارا جو خون ہے انسان کے دماغ میں صحیح طریقے سے پہنچ جاتا ہے، اس طرح انسان کے دماغ کو سکون ملتا ہے اور انسان کا دماغ لیول پہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اعصابی امراض کے لیے بہترین ہے نماز، اعصابی امراض کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد نفسیاتی امراض کے لیے، اور اس کے بعد بے سکونی، ڈپریشن جو آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ڈپریشن، چڑچڑاپن، غصہ زیادہ آ جانا، نماز اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے بہترین ہے نماز، معدے کے السر کے لیے، اس کے بعد شوگر کے لیے، اور آخر میں 10ویں چیز لکھتے ہیں کہ نماز آنکھوں اور گلے وغیرہ کے امراض کے لیے بھی بہترین ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز کے جو طبی اور جسمانی فوائد کہ اتنے فائدے ہیں نماز کے، لیکن جو آج تک ہمیں معلوم نہیں تھے، تو ان فائدوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کو دل لگا کے پڑھیں۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا ایک فائدہ تو آخرت میں ہے، اس کے بعد جو فائدہ ہمارے جسم کو پہنچتا ہے، ہماری جان کو پہنچتا ہے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ انسان سے اتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بطور لسٹ یعنی ایک پوری لسٹ تیار کی ہے بیماریوں کی جو نماز سے دور ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ہم جو نماز کے فوائد ہیں کیوں حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، ہمیں نماز کے جو فوائد ہیں وہ کیوں حاصل نہیں ہوتے، ہم سے بیماریاں کیوں دور نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ سے آخری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام پھیلے اور عوام کا اس میں فائدہ ہو، ہم نہیں چاہتے اپنی غرض کوئی، مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ اور میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔